الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدہ. صلوات پڑھیں گے محمد. درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی ان مرحومہ کے لیے جن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عزیزان گرامی، دنیا میں بہت سارے ایسے حقائق ہیں جن کے بارے میں کچھ لوگ ان حقائق کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. توحید ایک حقیقت ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. حضرت کا خاتم النبیین ہونا ایک حقیقت ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. امیر المومنین کا خلیفہ بلا فصل ہونا ایک حقیقت ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے سب مانتے ہیں. مومن ہے وہ بھی مانتا ہے، کافر ہے وہ بھی مانتا ہے، عالم بھی مانتا ہے، جاہل بھی مانتا ہے، دولت مند بھی قائل ہے موت کا، غریب بھی. سب اسے قبول کرتے ہیں کہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے. مانتے سب ہیں مگر بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا ہے. مرحومہ گلزار بانو کے تیجے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی مرنا ہے. ہمارے یہاں جو یہ مجلسیں رکھی گئی تھی، تیجے کی مجلس 10ویں کی اور 40ویں کی اور چھماہی اور برسی، ظاہر سی بات یہ کوئی شرعی دینی چیز نہیں ہے. شریعت نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا ہے کہ کوئی مر جائے 3 دن مجلس کرو، 10ویں دن کرو، 20ویں دن کرو، 40ویں. یہ نہیں، یہ ہمارے بزرگوں نے ایک رسم قائم کی اور اچھی رسم قائم کی، اور اچھی رسم قائم کی کہ اسی بہانے ہم اپنے مردوں کو یاد کر لیتے ہیں. اگر یہ رسمیں نہ ہوتی تو دفن کرنے کے بعد کون ایصال ثواب کرتا؟ اب دیکھیے نا، برسی ختم ہو جاتی ہے پھر کون یاد کرتا ہے؟ اب کیا مطلب ہے؟ اب انہیں ثواب کی ضرورت نہیں رہ گئی.
ضرورت تو ہمیشہ ہی ہے نا، لیکن رسم ہے اس لیے صاحب نتیجے کی رسم ہے، چھماہی کی رسم ہے، فلاں کی رسم ہے. ایک اچھی رسم ہمارے بزرگوں نے قائم کی. انہوں نے جب یہ رسم قائم کیا، کیا ان کا مقصد کیا تھا وہ تو وہی بہتر جانتے ہیں. شاید اندازہ ہم لگا سکتے ہیں، شاید ان کا دو مقصد تھا. ایک مقصد تو مر جانے والے کو جس کے اب اعمال صالحہ کا دروازہ اس کے لیے بند ہو گیا، وہ خود نہیں یہ کچھ کر سکتا ہے، لہٰذا اس تک ثواب پہنچانے کے لیے ایک طریقہ اپنایا گیا. قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، ثواب ان کو دیا جائے گا. ذکر اہل بیت ہوگا، ثواب ان کو جائے گا. اسلامی تعلیمات کا تذکرہ ہوگا، ثواب انہیں جائے گا. غریبوں کو کھانا کھلایا جائے گا، ثواب انہیں جائے گا. تک ثواب پہنچانے کے لیے ایک طریقہ اسلاف نے، بزرگوں نے جو ہے ایجاد کیا. دوسرا ان کا مقصد شاید یہ تھا جس موت کو ہم بھولے ہوئے ہیں وہ ہمیں یاد آ جائے. تیجے کا فقط پلاؤ نہ یاد رہے، یہ گوشت گلا تھا کہ نہیں گلا تھا، مرچیں کم تھی کہ زیادہ تھیں، یہ یاد آ جائے. زیارت اہل قبور کے جو تاکید کی گئی وہ اسی لیے ہے، ہمیں بھی یہی آنا ہے، ہمیں بھی یہی آنا ہے. ہمارا 50 گز کے گھر میں دم گھٹنے لگتا ہے تو ہم 100 گز کا گھر ڈھونڈتے ہیں، چاہے اس کے لیے تھوڑا بہت حرام ہی کیوں نہ کر دینا پڑے. بھول جاتا ہے ابھی تو 50 گز کا ملا ہے نا، یہ تو 2 گز میں آنا ہے. 50 گز سے نکل کے تمہیں 2 گز زمین میں آنا ہے. یہ یاد دلانے کے لیے بھیجا جاتا ہے قبرستان، جاؤ زیارت اہل قبور کے لیے سیوم 40واں. لیکن بہرحال ہمیں یاد نہیں، اگر یاد رہتی موت تو ہم ویسے نہ ہوتے جیسے ہیں. اگر کسی کو پتا چل جائے کہ ہماری زندگی کے 1 ہفتہ باقی رہ گیا، بس کسی طریقے سے پتا چل جائے زندگی کے فقط 1 ہفتہ رہ گئے ہیں، کیا عالم ہوگا ان کا، کیا عالم ہوگا. میں نے یہ منظر دیکھا ہے، جو ہماری ایج کے لوگ ہیں انہیں بھی شاید یہ منظر یاد ہوگا. تقریباً سن 80 وغیرہ کے آس پاس کی بات ہے کہ یہ خبر مشہور ہوئی کہ اسکائی لیب گرنے والا ہے. یاد ہے آپ کو؟ اسکائی لیب گرنے والا ہے اور انڈیا میں گرے گا، اور جو گرے گا تو تباہی مچائے گا، سب کی موت ہوگی. اگرچہ وہ گرا انڈیا نہیں گرا، آسٹریلیا کے قریب جا کے گرا. اس وقت میں ایران میں تھا، ایران سے آیا ہوا تھا. اپنے محلے کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں. جن کو ہم نے کبھی ایک سجدہ کرتے نہیں دیکھا تھا، وہ مصلی سے اٹھ نہیں رہے تھے، وہ مصلی سے اٹھ نہیں رہے تھے. چہرہ اترا ہوا ہے کہ ان سے بڑا مومن تو کوئی تھا ہی نہیں. لیکن جیسے ہی اسکائی لیب کہیں اور گرا، موت کا خطرہ ٹلا، پھر جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے. تو اگر موت یاد رہے تو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے. کہ بہرحال مانتے سبھی ہیں، عمومی قانون ہے. اسلام کا بھی یہی کہنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو اس مرحلے سے گزرنا، مرنا سب کو ہے. عام قانون ہے، اور اس قانون موت میں کوئی استثناء بھی نہیں ہے. عموماً جو قوانین بنتے ہیں دنیا میں اس میں کچھ استثناء، کچھ چھوٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پر ٹریفک لائٹ اگر یہ جو ہے ریڈ ہو گئی ہے تو آپ کو کراس نہیں کرنا ہے، جرم ہے نا، رک جانا ہے آپ کو. لیکن کیا اگر پردھان منتری کی گاڑی جا رہی ہو وہ بھی رکے گی؟ وہ تو نہیں رکے گی نا. قانون ہے، قانون تو سب کے لیے، قانون میں استثناء نہیں ہے، عمل میں استثناء ہے، عملاً استثناء ہو جاتا ہے. لیکن موت وہ قانون ہے کہ قانون میں بھی استثناء نہیں ہے، عمل میں بھی استثناء نہیں ہے. حتیٰ وہ ہستی جو جان کائنات ہے، جس کے لیے یہ کائنات بنی، یعنی حبیب خدا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجہ تخلیق کائنات ہے نا. لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہ کائنات پیدا ہی نہ کرتے. جو وجہ تخلیق کائنات ہے اسے بھی خطاب کر کے پروردگار کہتا انک میت،
میرے حبیب مرنا تو تمہیں بھی ہے، اب اس سے بڑا تو کوئی نہیں نہ ہے نا۔ تو اس قانون موت میں کوئی استثناء نہیں ہے، سب کے لیے ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ اچھا کبھی کبھی ہوتا ہے استثناء تو نہیں ہے لیکن لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے ٹریفک لائٹ توڑا ہے تو جرم ہے نا، کانسٹیبل روکتا ہے کہ وہ بھاگ گئے، اس کی پہنچ سے نکل گئے، کانسٹیبل کے پاس جو پھٹ پھٹی ہے وہ ان کی کار کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتی، بھاگ نکلے نا۔ لیکن موت کا قانون یہ ہے کہ بھاگ بھی نہیں سکتے، بھاگ بھی نہیں سکتے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ ہر ہفتے نماز جمعہ میں سنتے ہیں نا یہ جملہ۔ پہلے حبیب ان سے کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، اس موت کا ہاتھ تمہارے گریبان تک پہنچ کے رہے گا۔ بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے۔ موت سے بچنے کے لیے لوگ بہت سارے حرام کام انجام دیتے ہیں۔ اسلام نے جہاد واجب قرار دے دیا، موقع وہ ہے جہاں جہاد واجب ہے، نہیں جاتے تھے۔ کس لیے نہیں جاتے تھے؟ موت کے خوف سے نہیں جاتے تھے۔ تم کیا سمجھتے ہو اگر میدان جہاد میں نہیں آؤ گے تو بچ جاؤ گے؟ بستر پہ ملک الموت تمہاری روح قبض نہیں کریں گے، وہاں بھی موت آنی ہے، یہاں بھی موت آنی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ شہادت کی موت ہے، یہ ہلاکت کی موت ہے۔ مرنا تو ہے، موت تو آنی ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ بھاگ نہیں سکتے موت سے۔ بعض لوگ ہوتا ہے بھاگیں گے نہیں مقابلہ کریں گے، بھاگیں گے نہیں مقابلہ کریں گے، طاقت اتنی ہمارے پاس ہے، ہمالیہ کی چوٹی پہ جا کے گھر بنائیں گے، پولوشن فری، نہ پانی میں پولوشن، نہ ہوا میں پولوشن، نہ غذا میں پولوشن۔ بیماری اور موت کے اسباب یہ ہوتے ہیں نا۔ مضبوط قلعہ بنائیں گے، چور ڈاکو کوئی نہیں آ سکتا، مضبوط ترین باڈی گارڈ دنیا کے انتخاب کر کے، ڈاکٹروں کی ایک فوج کھڑی کر دیں گے، چھینک بھی آئے گی تو 10 ڈاکٹر جو ہے وہ دوڑ پڑیں گے۔ قرآن کہتا ہے کچھ بھی کر لو، موت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ جہاں چلے جاؤ مضبوط ترین قلعے بنا لو، طاقتور ترین باڈی گارڈ رکھ لو اپنے پاس، پولوشن فری فضا میں جا کے زندگی بسر کرو، موت وہاں بھی آئے گی، بچ نہیں سکتے۔ تو یہاں تک تو اسلام اور غیر اسلام میں کامن باتیں ہیں، مشترک ہے۔ مسلمان بھی یہی کہتا ہے، غیر مسلمان بھی یہی کہتا ہے، اس کے ہٹ کے کچھ نہیں ہے۔ فرق یہاں پہ آ جاتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہے۔ یہاں آ کر کے مسئلہ موت کے بعد کیا ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ جیسا نظریہ ہوگا ویسا آپ کا عمل ہوگا۔ نظریہ وہ زبان والا نہیں، نظریہ اسے کہتے ہیں جو دل و دماغ میں جگہ بنا لے۔ ایک تو نظریہ وہ ہوتا ہے جو زبان سے بیان کرتے ہیں، عقیدہ جسے کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ مسلمان تکبیر بہت کہتا ہے نا، کسی بات پہ اللہ اکبر تکبیر، لڑائی میں جھگڑے میں ہر جگہ پر نعرے تکبیر پسند کرتے ہیں نا۔ خب اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، یہی معنی ہے نا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دیکھیے انسان اچھا برا کوئی بھی کام کرتا ہے وہ چھوٹے کے لیے نہیں کرتا ہے، بڑے کے لیے کرتا ہے۔ ہمیشہ انسان جو ہے وہ بڑے کے لیے کرتا ہے، چھوٹے کے لیے نہیں کرتا۔ ایک صاحب آفیسر ہیں ماشاءاللہ، وہ ان کی اچھی عادت یہ ہے کہ بغیر رشوت لیے کوئی کام نہیں کرتے، یہ ان کی ایک اچھی عادت ہے، بغیر رشوت لیے کوئی کام نہیں کرتے، 5 روپے کی رشوت بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا کوئی کام تھا، ہم ان کے یہاں گئے، معلوم ہے رشوت لیتے ہیں، ہم نے رشوت پہلے ہی نکال کے رکھ دیا، کیا فائدہ، ٹائم یہ جو ہے برباد کرنے سے، ٹائم ویسٹ کرنے سے فائدہ نہیں، نکال کے رکھ دیا ہم نے، اور اچھی خاصی موٹی رشوت تھی۔ ہاں
کام بھی ہمارا بڑا تھا. وہ انہوں نے غصے کی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور اٹھا کر کے پیسہ میرے منہ پہ مارا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ رشوت دے رہے ہو. کیا تم مجھے رشوت خور افسر سمجھتے ہو؟ نکل جاؤ ہمارے پاس سے. دیکھ کیا ہو گیا ان کو، یہ تو 5 روپیہ نہیں چھوڑتے تھے، 5 لاکھ ٹھکرا رہے ہیں. باہر نکل کے پوچھا تو کہنے لگے آپ کو عقل ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اینٹی کرپشن والوں نے کیمرہ لگا دیا ہے. یہ رشوت کو ہاتھ لگائیں گے جیل پہنچ جائیں گے. رشوت کیوں لیتے تھے؟ کیونکہ دولت کو بڑا سمجھتے تھے، اس لیے رشوت لیا کرتے تھے. آج مسئلہ یہ ہے کہ رشوت کو ہاتھ اگر لگا دیا، دولت تو ملے گی نہیں، جیل پہنچ جائیں گے. عزت اس سے بڑی ہے. کوئی بھی عمل انسان کا جو ہوتا ہے چھوٹے کے لیے نہیں کرتے ہیں، بڑے کے لیے کرتے ہیں. یہ چھوٹا اور بڑا ہوتا کیا ہے؟ کسے چھوٹا کہتے ہیں، کسے بڑا کہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھوں، یہ انگوٹھی بڑی ہے یا یہ جو ہے مائکروفون بڑا ہے؟ کیا بولیں گے آپ؟ مائکروفون. انگوٹھی کیا ہے؟ چھوٹی ہے. مائکروفون جو ہے بڑا ہے. آپ نے فیصلہ کیا کہ مائکروفون بڑا ہے، اپنی بات پہ دیکھیے قائم رہیے گا. مائکروفون کیا ہے؟ بڑا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ مائکروفون بڑا ہے یا یہ اسٹینڈ بڑا ہے؟ یہ مائکروفون کیا بڑا ہے یا چھوٹا؟ ارے ابھی آپ نے کہا تھا بڑا ہے بھائی. مرد کی زبان ایک ہوتی ہے. ابھی آپ بولے تھے کہ یہ بڑا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں چھوٹا ہے. کہ نہیں، اس کے مقابلے میں جب آیا تو چھوٹا ہو گیا. اب یہ اسٹینڈ کیا ہے؟ بڑا ہے یا چھوٹا؟ بڑا. اب ہم آپ نے پوچھے ممبر بڑا ہے یا اسٹینڈ بڑا ہے؟ اسٹینڈ بڑا ہے کہ چھوٹا؟ ابھی بڑا کہا تھا، چھوٹا ہو گیا. اب ممبر بڑا ہو گیا. یہ ممبر بڑا ہے یا امام باڑا؟ اب ممبر چھوٹا ہو گیا. تو چھوٹا اور بڑا کیا ہوتا ہے؟ مقابلتاً. جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ ہم کام کرتے ہیں بڑے کے لیے. جتنے بڑے ہیں سب کو اللہ کے مقابلے میں لاؤ. باس بڑا ہے، دولت بڑی ہے، عیش و آرام بڑا ہے، نوکری بڑی ہے، جاب بڑی ہے، بزنس بڑا ہے. سارے بڑے جتنے ہیں دنیا میں، بڑی طاقتیں ہیں، سپر پاور ہیں، سب کو لاؤ اللہ کے مقابلے میں. اب پوچھو اللہ بڑا ہے یا سپر پاور؟ جتنے بڑے ہیں سب چھوٹے بونے ہو جائیں گے. جب مسلمان کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ، نہ دولت بڑی ہے، نہ جاب بڑی ہے، نہ بزنس بڑا ہے، نہ بڑی بڑی طاقتیں بڑی ہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اگر اللہ کو بڑا مان لیا سب کام آسان ہو جاتا ہے نا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عقل نہیں مانتی کہ امام حسین نے کربلا میں اتنی ساری مصیبت برداشت کر لی ہوگی. نہیں، عقل نہیں مانتی. دن میں بھائی، بھانجے، بھتیجے، بیٹے سب کو قربان کرتے. ہو سکتا ہے بھلا 2-4 ڈنڈے پڑتے ہیں انسان ہوش آ جاتا ہے. پیاس بھی ہے، پانی خود پر پانی بند ہے، بچوں پر بند ہے. کیسے ممکن ہے کہ اتنی برداشت کر لے؟ اس لیے کہ وہ اللہ اکبر کا معنی نہیں سمجھ پائے ہیں. اللہ اکبر کا معنی اگر سمجھ لیتے تو حسین کی قربانی سمجھ میں آ جاتی. کیونکہ حسین دل کی گہرائیوں سے کہتے تھے اللہ اکبر. سب کچھ ایک طرف، اللہ ایک طرف، اس کی خاطر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. علی اکبر ہمیں عزیز ہے، اصغر ہمیں عزیز ہے، قاسم ہمیں عزیز ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں نہیں. جہاں دین خدا کی بات آ جائے گی، جہاں حکم خدا کی بات آ جائے گی، ساری محبتوں کے باوجود علی اکبر کو آسانی سے قربان کر دیں گے، اصغر کو آسانی سے قربان کر دیں گے. قربان ہی نہیں کریں گے، فخر بھی کریں گے قربانی پر. فخر کریں گے. بڑی بات یہ ہے، قربان کر دینا تو آسان ہے، مگر فخر کرنا، شرمندہ نہ ہونا. ساری تکلیفیں سہ لی مگر
چہرے سے لگتا ہی نہیں کہ یہ مصیبت زدہ ہے۔ آپ دیکھیں مصیبتیں جب پڑتی ہیں تو افراد مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو روتے پیٹتے نہیں، چپ کے آنسو بہاتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو آنسو بھی نہیں بہاتے، برداشت کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، مگر چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہے مصیبت زدہ، چہرہ چغلی کھانے لگتا ہے۔ لیکن حسین ابن علی کے بارے میں ہے کہ روز عاشوراء جتنی مصیبتیں امام حسین کی بڑھتی جا رہی تھیں، امام حسین کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا، چہرے سے بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ حسین مصیبت زدہ ہے۔ دم آخر جب شمر کا خنجر گلے پہ تھا تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ حسین کا رخسار کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ تھا، ہونٹوں پہ جملہ تھا، افتخاری انی اعطیت کل شیء لأجلک وفی سبیلک، خدایا مجھے فخر ہے اس بات کے پر جو کچھ بھی میرے پاس تھا میں نے سب قربان کر دیا تیری راہ میں، فخر ہے مجھے۔ قربانی کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ حسین زبان سے نہیں کہہ رہے تھے، ہم لوگ ساری باتیں زبان سے کہتے ہیں نا، دل کی گہرائیوں میں خبر نہیں ہے، زبان سے ہم کہتے ہیں۔ حسین ابن علی نے اگر میدان عرفات میں کہا تھا الہی ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک، خدایا جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ ساری دنیا کی دولت موجود ہے، سارا عیش و آرام موجود ہے، مگر خدا نہیں ہے، کیا ملا؟ اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ ٹھیک ہے کہ اکبر بہت عزیز ہے، اصغر بہت عزیز ہے، سب قربان ہو گئے، سب چلے گئے، لیکن تو ہے نا۔ کیسے ممکن اتنی ساری مصیبتیں پڑ بھی جائے پر انسان مصیبت زدہ نظر نہ آئے؟ یہ کیسے ممکن ہے انسان مصیبتوں پر شکر کا سجدہ بجا لائے؟ وہ اسی لیے ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ زبان پہ تو ہمارے ہے اللہ اکبر، اگر دل کی گہرائیوں میں اللہ اکبر ہوتا تو ہماری زندگی یہ نہ ہوتی۔ آج بہت سارے افراد ہیں اپنے گناہوں کے لیے توجیحات ہیں، مولانا آپ کو کیا پتا، آپ تو دینی ماحول میں رہتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم، آپ تو ہمیشہ مومنوں کے درمیان گھرے، ہماری طرح سے آپ آزاد زندگی بسر کریں تو آپ کو پتہ چلے، دال روٹی کا بھاؤ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ معلوم جو اب حالات کے بدلنے سے جو لوگ بدل جاتے ہیں، حالات کے بدلنے سے جو بدل جاتے ہیں، وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ اکبر کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تو ہر حال میں نہ اکبر، ایسا نہیں کہ امباڑے میں اکبر ہے اور آفس میں جا کے اصغر ہو گیا، چھوٹا ہو گیا۔ اگر اللہ اکبر ہے تو باس کا آرڈر حکم خدا کی مخالفت پر ہمیں کیسے آمادہ کر سکتا ہے؟ بھائی چاہے وہ باس ہو یا چپراسی، دونوں ہی تو اللہ سے چھوٹے ہیں نا۔ ہم سے چپراسی کہتا ہے یہ گناہ کرو، ہم نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ چپراسی کو چھوٹا سمجھتے اس لیے، لیکن باس کے کہنے سے، ہاں باس کے بات نہیں مانیں گے تو نوکری چلی جائے گی، جاب چلی جائے گی، جاب تو بڑی ہے نا۔ تو جاب بڑی ہے یا اللہ کا حکم بڑا ہے؟ انسان اگر اسے سمجھ لے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ نظریہ بہت اہم ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، ہوگا کیا؟ مر گئے، قصہ تمام، فائل بند، کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ زندگی ہے بھائی، اچھا برا آرام تکلیف جو کچھ ہے وہ اسی زندگی میں ہے۔ آپ چاہے شریف انسان بن کے زندگی بسر کریں یا کمینے بن کر کے زندگی بسر کریں، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ الیاذ باللہ، مرنے کے بعد حسین اور شمر میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، حسین اور شمر میں کوئی فرق نہیں۔ جب تک زندگی ہے تب تک آپ کچھ بھی کہہ لیں، ان کے لیے واہ واہ کہہ دیں اچھے، مرنے کے بعد انہیں کچھ نہیں ملتا۔ ایک نظریہ یہ ہے، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد فائل بند نہیں ہوتی،
مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، زندگی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ مرنے کے بعد ہی اصلی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اصلی زندگی کا آغاز مرنے کے بعد ہے۔ یہ مرنے سے پہلے والی زندگی جو ہے یہ تو تمہیدی زندگی ہے، تیاری کی زندگی ہے۔ اصلی زندگی کے لیے تیاری کرنا ہے۔ جیسے کسان کھیت میں جاتا ہے، کام کرتا ہے، 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ جو بھی کرتا ہے۔ دکاندار دکان پہ جا کر کے 7-8 گھنٹہ 12 گھنٹہ بیٹھتا ہے۔ آفس میں جاتے ہیں لوگ، کام کرتے ہیں، اس کے بعد گھر لوٹ کے آتے۔ گھر کی زندگی اصلی ہے یا آفس کی زندگی اصلی ہے؟ آفس کیوں گئے تھے؟ کام کرنے کے لیے۔ کھیت پہ کیوں گئے تھے؟ کام کاہے کے لیے کام؟ تاکہ گھر پہ آرام کر سکیں۔ اگر کھیت پہ محنت نہ کریں گے تو گھر میں بھی آرام نہیں ملے گا۔ آفس میں محنت نہیں کریں گے، دکان پہ محنت نہیں کریں گے تو گھر پہ بھی آرام نہیں ملے گا۔ آفس گھر کے لیے ہے، گھر آفس کے لیے نہیں ہے۔ کھیت گھر کے لیے ہے، دکان گھر کے لیے، گھر دکان کے لیے نہیں ہے۔ یہی ہے نا؟ تو ایک تیاری کی زندگی ہوتی ہے اور ایک اصلی زندگی ہوتی ہے۔ موت سے پہلے کی زندگی تیاری کی زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی اس تیاری سے فائدہ اٹھانے کی زندگی ہے۔ اب یہ کہ جیسی تیاری کی ہوگی، کسان کھیت پہ جا کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تماشا دیکھتا تھا، کچھ کرتے ہی نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے گھر میں فصل تو نہیں آئے گی۔ دکان پہ جا کر کے آج بہت گرمی ہے بھائی چلو گھر چلتے ہیں، کام، ظاہر سی بات ہے گھر پہ بھی آرام نہیں مل سکتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ یہ موت ہے کیا ہے یہ موت؟ حضور فرماتے ہیں ان الدنیا سجن المومن وجنت الکافر۔ یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے بہشت ہے۔ قید خانہ یعنی تکلیف، قید خانہ یعنی جنت یعنی آرام۔ تو دنیا میں مومن کے لیے تکلیف ہے اور کافر کے لیے عیش و آرام ہے۔ اور جب یہ حدیث ہمارے بعض تناسا اور کاہل لوگ سنتے ہیں تو ان کو بہت مزہ آتا ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ بھائی کچھ کرو، جاب کرو، محنت کرو، مزدور، ارے مولانا دیکھیے جاب کریں گے تو پیسہ آئے گا، پیسہ آئے گا تو آرام ملے گا، اور آرام اگر ملا پھر تو ہم مومن ہی رہ جائیں گے۔ کیونکہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، آرام تو کافر کے لیے ہے نا، مومن کے لیے کہاں آرام ہے؟ لہذا نہ جاب کرو، نہ بزنس کرو، نہ روکھی سوکھی جو مل جائے، جیسے قید خانے میں ملتا ہے نا ویسے ہی، تاکہ مومن ہم بنے رہیں۔ اور اسی لیے جب لوگ ظالموں کے مقابلے میں آتے ہیں، امریکہ کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اسرائیل کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اس نے ہمارے ذخائر پہ قبضہ کر رکھا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمل آپ کا جائز نہیں ہے، غلط ہے، کیونکہ دیکھیے اگر امریکہ نے آپ کے تیل کے کنویں پہ قبضہ کر لیا تو اس کا حق ہے بھائی۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ تو کافر ہے نا، تو کافر کے حق کیا ہے؟ آرام کرنا۔ وہ تیل کی دولت لوٹے گا تبھی تو آرام کرے گا نا۔ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کا حق ہے، وہ اگر فلسطینیوں کو مار کے ان کا گھر نہیں چھینے گا تو آرام کیسے کرے گا؟ تو فلسطین تو جو ہے مومن ہے نا، تو مومن کے لیے تکلیف ہے اور کافر کے لیے آرام ہے۔ پھر اسرائیل کے مقابلے میں آنا، لڑنا، یہ سب شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کیا واقعاً حدیث کا یہی معنی ہے؟ کیا واقعاً پیغمبر نے ہمیں کاہلی کی دعوت دی ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کا ہمیں پیغام دیا ہے؟ معنی کیا ہے اس کا؟ دیکھیے قید خانہ اور جنت دو چیزیں ہیں نا۔ ایک صاحب ہیں جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، سر پہ چھت نہیں ہے، پہننے کے لیے کوئی ایک مہینہ پہلے کا موسم رکھیے نگاہ میں، ٹھنڈک پڑ رہی ہے، کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا ہے، وہ سڑک پر بیٹھا ہوا ٹھٹور رہا ہے، بھوکا بھی ہے، گھر نہیں ہے کہ وہاں جا کے آرام کرے، اوڑھنے کو کمبل بھی نہیں ہے، پہننے کو سویٹر بھی نہیں ہے، کانپ رہا ہے سردی سے،
पुलिस आई, उसको जो है पकड़ लिया। माशाल्लाह हमारी पुलिस तो बहुत एक्टिव है ना, हमेशा बेगुनाहों को पकड़ने में कभी चूक नहीं करती। हाँ, गुनहगारों को हाथ नहीं लगाती, लेकिन बेगुनाहों को तो माशाल्लाह से उड़ा के उसको किसी बहाना बना करके उसे उठा करके पकड़ दिया जेल में। और जेल में आया, जन्नत में आ गए। क्या मजा। बहरा जेल में आने के बाद खाना तो मिलेगा नहीं, बदमजा सही खाना तो मिलेगा ना, फटा पुराना कपड़ा सही मिलेगा ना, गंदा कंबल सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर्दी से बच, वहां कांप रहा था, यार सर्दी से बच गया, खुश हो रहा है, कितनी अच्छी जगह आ गए, जन्नत में आ गए हम तो। क्योंकि ये कैद खाना उसके लिए जन्नत है बाहर की जिंदगी के मुकाबले में। अब दूसरी मिसाल सुनिए, हमारे एक नेता भी कभी कभी जेल हो आते हैं, मंत्री जी भी कभी कभी जो है, अभी गए हैं ना वो, अब सही गए गलत गए वो एक अलग बहस है। दिल्ली के मंत्री जो है, दो मंत्री इस वक्त जेल में हैं, पहुंच गए हैं, वो वहां पहुंचे, जेल में पहुंच के खुश हैं कि नाराज, यार ये कहाँ, जबकि उनका जेल और है, आम मुजरिमों के जेल के मुकाबले में उनको तो सारी सहूलतें हैं ना, मगर परेशान, भैया निकालो इस जहन्नम से। जमानत के लिए क्यों जाते, इसीलिए जाते हैं ना, वहां तकलीफ महसूस कर रहे हैं, निकालो हमें इस जहन्नम से। क्या हो गया भाई, आपको तो सारी सहूलतें, वो कह रहा है जन्नत में आ गए, ये कह रहे हैं जहन्नम में आ गए। जो आराम इन्हें जेल से बाहर हासिल था, उसके मुकाबले में ये जेल इनके लिए जहन्नम। जेल एक ही जेल है, एक के लिए जहन्नम है, एक के लिए जन्नत है। जब मुवाजना वो करते हैं बाहर की जिंदगी से तो जहन्नम बन जाता है, ये मुवाजना करते हैं तो जेल जन्नत बन जाता है। अजीजों, अल्लाह ने मोमिनों के लिए आखिरत में जो अजर सवाब रखा है, जो नेमतें रखी हैं, जब उनका मुकाबला दुनिया की नेमतों से किया जाता है, मोमिन चाहे कितने ही आराम में रहे, महलों में रहे, बेहतरीन खाना खाए, बेहतरीन कपड़ा पहने, बेहतरीन गाड़ी पे सवार हो, जन्नत की नेमतों के मुकाबले में ये कैद खाना है। काफिरों के लिए जो अजाब आखिरत में अल्लाह ने मुकर्रर किया है, दुनिया में चाहे वो कितनी ही तकलीफों में रहे, उसके मुकाबले में जन्नत उनके लिए बहिश्त है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ऐसा नहीं है कि उन्हें अल्लाह ने ऐश के लिए कहा है और हमें तकलीफ के लिए नहीं। कुरान मजीद उठा करके देखें, ये जितनी नेमतें अल्लाह ने पैदा की हैं दुनिया में, सब मोमिनों के लिए पैदा की हैं। बस कुछ तो फैली है जो खा लेते हैं, कुछ तो फैली हैं, मोमिनों के अलावा सब तो फैली है। फिर कुरान कहता है दुनिया में तो फैली सिस्टम चलेगा, आखिरत में नहीं। ये नेमतें दुनिया में दोनों फायदा उठा रहे, अगर चाहे मोमिनों के लिए, लेकिन क़यामत के दिन आखिरत में खालिसतन लिल मोमिनीन, सिर्फ मोमिनों के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। तो पैगंबर फरमाते हैं इन्नल जन्नता इन्न दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। मोमिन के लिए जन्नत है और काफिर, मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। वल मौत, मसला हमारा क्या है, मसला हमारा तो मौत से है ना। दुनिया उनके लिए, काफिरों के लिए जन्नत, हमारे लिए कैद खाना। वल मौत, मौत क्या है, वल मौत जिस्रुन, वल मौत जिस्रुन, मौत एक पुल है, मौत फना नहीं है, पुल है। पुल कहाँ बनाया जाता है, नदी पर, नदी पर पुल बनाते हैं ना, किस जगह पर, नदी पर पुल किस जगह बनाते हैं, हर जगह बना देते हैं नहीं। पुल कहाँ बनाते हैं, पुल वहां बनाते हैं जहां इधर भी जिंदगी उधर भी जिंदगी, इधर भी जिंदगी उधर भी जिंदगी। अगर इधर आबादी है उधर आबादी नहीं है, वहां पुल नहीं बनता, ना इधर आबादी ना उधर आबादी, वहां भी पुल नहीं बनता। पुल वहां बनाया जाता है इधर भी आबादी उधर भी आबादी, पुल वहां बनाया जाता है। पैगंबर फरमाते हैं वल मौत जिस्रुन, मौत पुल है
یعنی ادھر بھی زندگی ہے ادھر بھی زندگی ہے، موت سے پہلے بھی زندگی ہے، موت کے بعد بھی زندگی ہے۔ موت دو زندگیوں کو جوڑنے کا نام ہے، عارضی زندگی سے، تیاری زندگی سے نکال کے ابدی زندگی تک پہنچانے کا نام موت ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ موت خاتمہ نہیں ہے، موت فنا نہیں ہے، موت اصلی زندگی کے آغاز کا نام ہے۔ لہذا جن لوگوں نے موت کو اس طرح سے سمجھا تھا وہ کبھی موت سے ڈرتے نہیں تھے۔ ہاں، خوف ان لوگوں کو موت کا ہوتا ہے جنہوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہے۔ موت کیا ہے؟ پل ہے، ایک پل نہیں ہے، دو پل ہے۔ موت ایک پل نہیں ہے، موت دو پل ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں والموت جسرون لہؤلاء الی نعیمہم ولہؤلاء الی جحیمہم۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ پھر پیغمبر فرماتے موت پل ہے، مومنوں کے لیے جنت کا پل ہے، کافروں کے لیے جہنم کا پل ہے۔ دو پل ہے، ایک پل نہیں ہے۔ جنت کا پل الگ ہے، جہنم کا پل الگ ہے۔ جس پل پہ سوار ہو گئے وہیں پہنچو گے۔ جنت کے پل پہ جاؤ گے تو جنت پہنچ جاؤ گے، جہنم کے پل پہ جاؤ گے تو جہنم پہنچ جاؤ گے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر شخص جنت چاہتا ہے، کسی کو جہنم پسند ہے؟ آپ سروے کر لیں، دنیا میں 1% بھی نہیں ملیں گے جو کہیں گے مجھے جہنم اچھا لگتا ہے، جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ ان سے بھی اگر آپ پوچھیں گے بھیا کہاں جانا چاہتے، جنت یا جہنم، جواب کیا ہوگا؟ آپ شمر سے پوچھیں کہاں جانا ہے، جواب کیا ہوگا؟ جنت۔ ہرملہ جو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، اس سے پوچھے کہاں جانا ہے، جواب جنت۔ سب جنت ہی جانا چاہتے ہیں نا، جہنم کسی کو پسند نہیں، ہر ایک کی خواہش جنت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے سب جنتی کے پل پہ تو جائیں گے نا، جہنم کے پل پہ کوئی جانا پسند نہیں کرے گا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ پل فری میں نہیں ہے۔ اب آج کل تو ہمارے یہاں بڑا سمجھنا آسان ہو گیا، ٹول ہیں، ٹول لگتا ہے ہر راستے کا۔ نئے نئے راستے جو بن رہے ہیں، سب سے اچھا بزنس تو یہ ہو گیا ہے نا، سڑک بنانے والا بزنس، پل بنانے والا بزنس، ٹول لگتا ہے۔ ایک وہ راستہ ہوتا ٹوٹا پھوٹا والا راستہ، وہ جو ہے فری میں مل جاتا ہے، اور ایک اچھا والا راستہ ٹول، تو اس کا ایک ٹول ہے۔ آپ جنت کے راستے پہ آنا چاہتے ہیں آئیے، مگر ٹول دینا پڑے گا۔ جنت کا اپنا ٹول ہے، جہنم کا اپنا ٹول ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جنت والے پل پہ جا رہے ہیں اور ٹول جہنم کا لے کے جائیں گے، واپس کر دیے جائیں گے نا، ریٹرن کر دیے جائیں گے۔ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، ایک دو نہیں کھڑے ہیں، 70,000 فرشتے، اور چیک پوسٹ بھی ایک نہیں ہے، 7 ہے، 7 چیک پوسٹ حدیثوں میں ہے نا، 7 چیک پوسٹ ہے، اور ہر چیک پوسٹ پر 70,000 فرشتے کھڑے ہوئے ہیں۔ 70,000 فرشتے ہر پل پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو چیک کریں گے۔ اگر جنت کا ٹول لے کر کے آئے ہیں، بسم اللہ۔ لاٹری نہیں ہے کہ لاٹری میں جس کا نام نکل آیا ان کا آیا جہنم کا پل، ان کا آیا جنت کا پل، نہیں، آپ کو ٹول دینا ہے۔ ٹول کیا ہے جنت کا معلوم ہے؟ اسی کو بیان کر لو، مجلس ختم کروں۔ جنت کا ٹول کیا ہے؟ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے 3 چیزیں ہیں جنت کا ٹول۔ اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو جنت کے پل پر جا سکتے ہیں، ورنہ واپس کر دیے جائیں گے، ورنہ واپس کر دیے جائیں گے۔ خواب و خیال سے باہر نکلیں،
خواب و خیال کی دنیا میں نہ رہیں تو ہم تو چاہ رہے ہمارا تو کچھ نہیں ہوگا، پکا معاملہ ہے، صاف بتا دیا ہے معاملہ پکا ہے، مگر اس شرط سے۔ شرطیں کیا؟ پہلی چیز اداء الفرائض، جنت کا پہلا ٹول، جنت کے پل کا پہلا ٹول، جو چیزیں اللہ نے واجب قرار دی ہیں اسے ادا کریں، جو اللہ نے واجب قرار اسے ادا کریں۔ واجتناب المحارم، دوسرا ٹول یہ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں اس سے دور رہیں۔ اب واجبات کو ادا کب کریں گے، محرمات سے کب دوری اختیار کریں گے؟ اب معلوم تو ہو کہ کیا کیا واجب ہے، پتہ تو چلے کہ کیا کیا واجب ہے۔ حرام سے تبھی تو دور ہوں گے نا جب معلوم ہو کہ کیا کیا حرام ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جسے ہم واجب سمجھ رہے ہیں وہ حرام ہے، اور جسے حرام سمجھ رہے ہیں وہی واجب ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، غفلت میں مارے نہ جائیں۔ اب امتحان ہو رہا ہے، بچے نے جو چاہا لکھ دیا، کیا سب کچھ لکھ دینے پر نمبر مل جائے گا؟ بس صحیح لکھیں گے تبھی تو نمبر ملے گا۔ ارے ہم نے لکھا تو ہے، اب لاکھ لکھا کریں، کاپی کی کاپی بھر دیں۔ صحیح لکھنا ضروری تھا، یہ جاننا ضروری ہے کہ واجبات کیا ہیں، محرمات کیا ہیں، سیکھے اس چیز کو۔ بستی میں اگر عالم ہے، عالم کا کام فقط نماز پڑھا دینا نہیں ہے، عالم کی ذمہ داری فقط نکاح اور میت پڑھا دینا نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ نماز پڑھانے کے لیے عالم دین ہونا شرط تھوڑی ہے۔ امامت کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں، عادل ہو، عادل ہو انسان۔ عادل کیا مطلب؟ یعنی حرام کام نہ کرے، واجب کو نہ چھوڑے، یہی تو ہے نا۔ آیا کسی مسلمان کو چھوٹ ہے اس بات کی؟ نہیں، آپ پر وہ تو فقط مولانا کے لیے ہے کہ واجبات کو انجام دیں۔ پیش نماز صاحب کی ذمہ داری ہے گناہوں سے دور رہیں، ہمارے سب کی ذمہ داری ہے۔ جتنی ذمہ داری پیش نماز کی ہے حرام سے دور رہنا، اتنی ہی ذمہ داری پیچھے نماز پڑھنے والوں کی، یا جو نماز نہیں بھی آتے ہیں ان کی بھی ہے۔ اس میں تو برابر ہے نا واجبات میں۔ واجبات کی ادائیگی میں، محرمات سے دوری اختیار کرنے میں عالم و غیر عالم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک شرط کیا ہے امام بننے کے لیے؟ کہ عادل ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ نماز کے احکام جانتا ہو۔ پوری فقہ جاننا ضروری نہیں ہے، نماز کے احکام جانتا ہو۔ نماز کے احکام کیا دوسروں کو نہیں جاننا چاہیے؟ جب آپ فرادہ پڑھیں گے، اگر آپ کو احکام، حتیٰ جماعت میں بھی اگر آئیں گے، جماعت میں تو اور بھی زیادہ جاننا بڑھ جاتا ہے، فرادہ کے قانون بھی جاننا، جماعت کے قانون کو بھی جاننا ہے، تو جاننا تو سب کو ہے نا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ مخارج، قرات، پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان سے بدتر نہ ہو، یا ان سے بہتر ہو، یا کم سے کم ان کے برابر ہو۔ تو قرات تو سب کی ٹھیک ہونا چاہیے۔ آپ جب فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی قرات کیا غلط چلے گی؟ نہیں نہ چلے گی۔ تو یہ 3 شرطیں جو امامت کے لیے ہیں وہ تو سب میں پائی جانی چاہیے۔ ہر مسلمان کو اس قابل بننا چاہیے کہ اس کو امام بنایا جا سکے۔ ہر شوہر اس قابل ہو کہ اس کی بیوی اس کے پیچھے نماز پڑھ لے۔ البتہ اگر کسی کی بیوی اس کے پیچھے نماز پڑھ لے تو یقیناً وہ عادل ہے، کیونکہ بیوی کے سے تو کوئی بات چھپتی نہیں نہ ہے۔ باہر والوں کو تو پتہ نہیں ہے، باہر والوں دیکھتے نہیں مولانا بہت اچھے ہیں، گھر کے اندر بیوی بتائے گی کیسے ہیں۔ تو ایک انسان مومن میں تو امامت کے لیے کوئی عالم دین ہونا، معمم ہونا، مجتہد ہونا شرط نہیں ہے۔ عالم کا اصل کام یہ نہیں ہے۔ عالم یعنی صاحب علم، اس کی ذمہ داری ہے نشر علم۔ نشر علم تبھی تو ممکن ہوگا جب آپ لینے کو تیار ہوں۔ آپ اگر عالم کو آپ لائیں ہیں بستی میں، اس کو محدود کر رکھا اپنے وقت نماز میں، اس کا بیچارے کا دم گھٹتا ہے۔ 15 سال 20 سال اس نے پڑھائی کی ہے، 15-20 سال کے نماز جماعت کے لیے پڑھائی کی ہے، وہ تو 5 دن کافی ہے بھائی۔ تنظیم المکاتب والے وہ جو ہے پیش نماز بنا دیتے ہیں نا چند دنوں میں، تو چند دنوں کا کام ہے۔
عالم سے سیکھیے، ان کے پاس جائیے، مولانا واجبات کیا کیا ہیں، مولانا محرمات کیا کیا ہیں، تفصیلات بہت سارے ایسے محرمات ہیں ہماری توجہ نہیں ہے۔ میں صرف ایک حرام کا اسے اشارہ کر کے گزر جاؤں، ٹائم نہیں رہ گیا، کہ ایک حرام کیا ہے؟ قطع رحم، رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لینا حرام ہے، بول چال بند کر لینا، آمنا سامنا ہوا سلام نہیں کرتے ایک دوسرے کو، جواب ہی نہیں دیتے، مسجد میں سب سے مصافحہ کرتے ہیں، چچا بیٹھے نہیں ان سے نہیں کریں گے، کزن بیٹھے ان سے نہیں کریں گے، کوئی حرام ہے، مکروہ نہیں ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، صغیرہ بھی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، گناہ کبیرہ ہے یہ صغیر، وہ بیمار ہیں ساری دنیا ان کے عیادت، ہم نہیں جائیں، کیوں؟ ہمارے تعلقات نہیں ہیں، مدد کے محتاج ہیں، آپ پیسے والے ہیں مدد کر سکتے ہیں، غریب رشتہ دار کی مدد کرنا ان کے لیے جن کے پاس سہولتیں موجود ہیں واجب ہے، دوسروں کی مدد کرنا مستحب ہے، رشتہ داروں کی مدد کرنا واجب ہے۔ اب یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر توجہ نہیں ہے۔ کون سا ایسا خاندان ہے جہاں بھائی روٹھا نہ ہو؟ بھائی یہ حرام ہے۔ جنت کے ٹول اگر ادا کرنا ہے، جنت کے پھول پہ جانا ہے، مولا فرماتے ادا الفرائض واجتناب المحارم، واجبات کو انجام دو، محرمات سے دوری۔ تیسری چیز ہے والاشتمال علی المکارم، اخلاقی اقدار سے اپنے کو آراستہ کرو۔ اخلاقیات ایسی ہماری ہونی چاہیے، کافر بھی دیکھے تو ہماری انسانیت کا کلمہ پڑھنے لگے۔ مولا فرماتے تین چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں، اذن لا یبالی اوقع الموت علیہ ام ہوا وقع علی الموت، پھر اسے ڈر نہیں رہ جاتا اس بات کا کہ موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے، پھر موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ خوف تو وہیں ہوتا ہے جہاں تو کچھ چھیننے کی بات آ جائے، یہاں تو کچھ چھیننا ہی نہیں ہے نا، ہم تو ابھی تکلیف میں ہیں۔ عرض کیا دنیا میں کتنا ہی ہمیں آرام مل جائے، جنت کے آرام کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک وہ مومن، ایک وہ انسان جس نے فرائض کو بھی انجام دیا ہے، جس نے محرمات سے اپنے کو بچایا ہے، جس نے اخلاقی اقدار سے بھی اپنے کو آراستہ کر لیا ہے، اسے تو اطمینان ہے کہ ہمارے پاس تو جنت کا ٹول موجود ہے، ہم جنت کے پل پہ آ گئے تو سیدھے جنت میں پہنچیں گے، کاہے کا ڈر۔ جس وقت امام حسین کا قافلہ کربلا جا رہا تھا، ابھی قافلہ راستے میں تھا، اچانک امام حسین کی زبان پہ ایک جملہ آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی یہ جملہ امام کی زبان سے ادا ہوا، شہزادہ علی اکبر کے کانوں تک پہنچا، فوراً علی اکبر حسین کے پاس آ گئے، بابا جملہ تو برحق ہے مگر اس وقت کیوں؟ امام نے فرمایا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے یہ قافلہ موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ چاہے علی اکبر موت کا لفظ سننے کے بعد سوال کرتے بابا اولسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم نے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ کیا ہم محرمات سے دور نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اخلاقی اقدار میں کوئی شک ہے؟ امام نے کہا نہیں بیٹا، ہم اگر حق پہ نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ یہ سن کر کے جناب علی اکبر کہتے اذن لا نبال بالموت، پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ۔ اگر کربلا کا ہر شہید، ہر مجاہد موت کے لیے آغوش پھیلائے تھا، شہادت کے لیے بیتاب اور بے چین نظر آتا تھا، تو وجہ یہی تھی کہ کبھی انہوں نے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، کبھی محرمات سے دوری میں کوئی قصور نہیں کیا تھا، اور اخلاقی اقدار کا تو اعلیٰ نمونہ ہے۔ اخلاقی اقدار کا ایک نمونہ سننا چاہتے ہیں؟ عاشور کے دن کا واقعہ ہے، جب سب شہید ہو چکے تھے، سب شہید ہو چکے ہیں، حتیٰ
علی اصغر کے گلے پر بھی تیر لگ چکا ہے۔ اب امام حسین خود میدان میں آتے ہیں جنگ کے لیے، مقابل میں شامی پہلوان آتا ہے، آنے کے بعد اس نے امام حسین پر تلوار سے وار کیا۔ امام حسین نے اس کے وار کو ڈھال پہ روکا، روکنے کے بعد جوابی کارروائی امام حسین نے کی، تلوار ماری۔ جب تلوار امام حسین نے ماری اس کی ٹانگ کٹ گئی، ٹانگ کٹی، گھوڑے سے گرا۔ اب یہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ اب کوئی بھی سپاہی یہاں ہوتا، کوئی فوجی کیا کرتا؟ اس کا سر کاٹ لیتا، نیچرل ہے نا۔ امام حسین نے یہ نہیں کیا، گھوڑے سے اترے، اسے سہارا دے کے کھڑا کیا۔ بھائی میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے علی اصغر پہ رحم نہیں کیا، یہ وہی ہیں جنہوں نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری ہے، عباس کے شانے قلم کیے ہیں، قاسم کا لاشا گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا ہے۔ بھائی میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہتا ہے مولا میرے قبیلے والوں سے کہیے مجھے آ کے لے جائیں۔ امام نے آواز دی، وہ آئے، آ کر کے اسے لے کے۔ یہ ہے اخلاقی اقدار، اخلاقی ویلیوز، انسانیت اس کا نام ہے۔ کربلا کا ہر شہید ان صفات سے آراستہ تھا، یہی وجہ ہے مرد عورت سب بے چین ہیں، عورتیں بھی اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں مگر شریعت سے مجبور ہیں۔ شریعت انہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ خود اگر نہیں جا سکتی تھی تو گود کے پالوں کو تیار کر رہی تھی، گود کے پالوں کو تیار کر رہی تھی۔ صرف زینب نہ تھی جو انہوں محمد کو تیار کر رہی تھی، اصحاب کی بیویاں بھی اپنے گود کے پالوں کو تیار کر رہی تھی۔ جس طرح سے جناب زینب انہوں محمد کو تیار کر رہی تھی، ام فروہ قاسم کو تیار کر رہی تھی، مسلم ابن اوسجا کی زوجہ اپنے نونہال کو۔ جب صبح عاشورہ نمودار ہوئی ہے، جنگ کا آغاز ہوا ہے، جب جنگ کا آغاز ہوا ہے، مسلم ابن اوسجا میدان میں آتے ہیں، زخمی ہو کے زمین گرم کربلا پہ حسین کو آواز دی، حسین مسلم کے سرانے پہنچ گئے۔ مسلم نے حسین کے قدموں میں دم توڑ دیا۔ ابھی مسلم کے جنازے پر کھڑے ہی تھے حسین سرانے، اچانک مولا نے کیا دیکھا کہ ایک بچہ خیمے سے نکلا ہے، کمر میں تلوار بندھی ہوئی ہے، بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ زمین پر تلوار خط دیتی جا رہی ہے، بچہ میدان کی طرف جا رہا ہے۔ امام نے اصحاب سے کہا روکو اس بچے کو، یہ کس کا چشم و چراغ ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اصحاب آگے بڑھے، بچے کو لے کر کے امام کی خدمت میں آئے۔ امام نے پوچھا بیٹا تم کس کے چشم و چراغ ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا اسی بوڑھے مجاہد کا بیٹا ہوں جس کا جنازہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ مولا آپ کی نصرت کے لیے میدان میں۔ امام کہتے بیٹا خیمے میں پلٹ جاؤ، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے، تمہارا صدمہ ماں سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ بچہ جواب دیتا ہے آقا یہ تلوار میری ماں ہی نے میری کمر میں باندھی ہے۔ ابھی بچے سے امام گفتگو کر ہی رہے تھے، ایک دفعہ در خیمہ سے آواز آئی آقا مسلم نے اپنی قربانی پیش کی، اسے میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم فرائض کو ادا کر سکیں، گناہوں سے اپنے کو دور رکھ سکیں اور اخلاقی اقدار سے اپنے کو آراستہ کر سکیں۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو مومنین و مومنات
بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ معبود شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مرحومہ گلزار بانوں کو اپنے دامن غفران و رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ ان کے بعد مندگان کو صبر اور اجر عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔